آپ نے طالبانوں کی لمبی اسیری دیکھی، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ بہت سے ایسے مراحل آئے اس میں جس میں ہوپ جو تھی وہ اوپر نیچے ہوتی رہی۔ سر، عام تاثر یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بری طرح ناکام ہے۔ آپ اس کی وجہ پارلیمنٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کی وجہ تو میں جوڈیشل سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں۔ سر، لڑک پن میں آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی؟ دیکھیں، جس سیاسی گھرانے میں میری پرورش ہوئی، ہمیں دوستیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں چیٹ ود احمد بلال۔ میرے آج کے مہمان خاردار میدان سیاست میں تیسری نسل ہیں۔ یہ گھرانہ عوامی خدمت کی بدولت قیام پاکستان سے بھی پہلے عوام سے جڑا ہوا تھا۔ ملتان کی گیلانی فیملی کے چشم و چراغ جناب علی حیدر گیلانی صاحب۔ تھینک یو علی حیدر گیلانی صاحب کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ احمد فار ہیونگ می آن یور شو۔ سر، آپ کا اسکول کون سا تھا اور آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میرا جو اسکولنگ تھی انیشل وہ تو شویفات سے تھی۔ دین آئی وینٹ ٹو ایچسن کالج۔ اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی اے لیولس اینڈ او لیولس فرام بیکن ہاؤس۔ اس کے بعد میں ایل ایس سی چلا گیا اینڈ آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان فائنانس فرام ایل ایس سی، اور تعلیم میری یہیں تک تھی۔ اس کے بعد 2013 کا الیکشن آ گیا تو مجھے الیکشن لڑنا پڑ گیا، بٹ الیکشن کے دوران ہی، الیکشن سے قبل 2 دن پہلے میں آئی واز کڈنیپڈ۔ تو 3 سال کے لیے میں کڈنیپ ہوا۔ تو جب میں واپس آیا تو اب میرے سے کوئی کوالیفیکیشن جو پوچھتا ہے میری کوالیفیکیشن، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میں ماسٹرز ہوں۔ جو 3 سال کا جو میرا ٹائم ادھر گزرا اس کو میں ماسٹرز کنسیڈر کرتا ہوں۔ تو ہم مذاق میں ہم کہتے ہیں کہ جی 3 سال، باقی میرے بھائی جو ہیں 4 ماشاء اللہ ہم بھائی ہیں، 3 میرے بھائی جو ہیں وہ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، دے وینٹ ٹو لنڈن، بٹ آئی وینٹ ٹو افغانستان۔ تو میں کہتا ہوں کہ میری جو ماسٹرز کی ڈگری ہے وہ افغانستان سے ہے۔ سر، طالب علمی کے دور کا کوئی قصہ جو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں؟ ہاں، بہت سے قصے ہیں اس طرح تو، لیکن جو ایک بڑا میموریبل سا قصہ تھا وہ تو ہم بورڈنگ میں تھے، ہم تینوں بھائی، وی ور ٹرپلٹس، اور ہم بورڈنگ میں تھے گوئن ہاؤس میں، کلاس 4 میں۔ تو میرے پیرنٹس جو تھے، میرے والد صاحب تب اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، تو ان کو میری والدہ کے ساتھ وہ کسی ٹرپ پہ گئے، آفیشیل ٹرپ پہ امریکہ۔ تو پیچھے سے ہم گھر پہ، ہم اکیلے ہی تھے، تو بورڈنگ میں تھے۔ تو جب چھٹی ہوئی تو ہم تینوں نے پلان بنایا کہ ہم نے آج بورڈنگ میں واپس نہیں جانا، آج ہم بھاگیں گے بورڈنگ سے۔ تو ہم بورڈنگ سے بھاگے، اور گرمیاں تھیں، اور ہمارا گھر اتنا دور نہیں تھا، ایچسن کالج جو ہے وہ ہمارے گھر سے کنال کے اوپر ہمارا گھر تھا۔ تو ہم گھر پہنچ گئے اور کمرے میں جا کے اے سی آن کیا اور ہم سو گئے۔ اور تھوڑی دیر گزری تو ہیڈ ماسٹرز اور ٹیچرز سارے دے بارجڈ انٹو دا روم، اور انہوں نے ہمیں اٹھایا، ادھر ہی مارا پہلے تو گھر میں ہی۔ میرا بڑا بھائی بھی بورڈنگ میں تھا، وہ بھی ساتھ لے کے آیا، وہ بھی ساتھ آیا۔ تو وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اب میں یاد کروں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور ایک میموریبل سی بات ہے۔ جو ہم گوئن ہاؤس کو ہم نے سے بھاگے تھے، اور گوئن ہاؤس آپ کو پتہ ہوگا وہ ایک سینٹرل جیل کی طرح اس کی بلڈنگ ہے، اور اس سے بھاگنا بڑا مشکل ہے۔ شمیم خان صاحب پرنسپل ہوتے تھے، وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ گوئن ہاؤس کی اور ایچسن کالج کی ہسٹری میں تم واحد 3 بھائی ہو جو بھاگے ہوئے ہو، اور گوئن ہاؤس سے۔ باقی تو لوگ بنک مار لیتے تھے کیلے سے بھی اور دوسرے ہاؤس سے بھی، بٹ گوئن ہاؤس کو بریچ کرنا بڑا مشکل تھا، جو کہ ہم نے کیا تھا۔ سر، آپ اپنے لڑک پن میں 4 سال وزیر اعظم ہاؤس رہے، مس تو نہیں کرتے اسے؟ خاص زیادہ مس نہیں کرتے۔ میں اتنا سال رہا بھی نہیں وہاں پر، ہمارا دل نہیں لگتا تھا اسلام آباد میں، ہمیں بڑا گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ سو میں تو زیادہ ٹائم لاہور میں ہی رہا ہوں، اور اس دوران میرے باقی بھائی جو تھے وہ باہر ہی تھے، پڑھتے تھے باہر، اینڈ بٹ میں اتنا مس نہیں کیا اس کو۔ سر، آپ نے طالبانوں کی لمبی اسیری دیکھی، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاں، آپ نے میری کیا کہتے ہیں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ویسے تو 3 سال کا عرصہ جو تھا وہ ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے،
بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میرے اوپر. اللہ تعالیٰ سے جو وہاں پر ایک رشتہ اور تعلق کو مضبوط ہوا, اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا. وہ آسان ہوتا گیا, ورنہ مشکل ٹائم تھا, بٹ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ وقت جو تھا وہ گزرا, اور اللہ نے ہمت دی. عوام کی دعائیں تھیں, میری ماں باپ کی دعائیں تھیں, لوگوں کی دعائیں تھیں, جس کی وجہ سے میں واپس آ گیا. ورنہ بڑا مشکل تھا وہاں سے زندہ واپس آنا. اس میں جو میری ایبڈکشن تھی اور جو میری ریلیز تھی, اس میں ایگزیکٹلی 3 سال کا عرصہ تھا. وہ 9 مئی کو, جو کہ ویسے بڑا فیمس ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری میں, 9 مئی کو میں رہا ہوا تھا, اغوا ہوا تھا, اور 9 مئی کو ہی میں رہا بھی ہوا. افغانستان سے ایک جوائنٹ ملٹری آپریشن کیا تھا افغان فورسز نے اور یو ایس فورسز نے. اس میں میری بازیابی ممکن ہوئی, اور اس کے بہت سے ایسے مراحل آئے اس میں جس میں ہوپ جو تھی وہ اوپر نیچے ہوتی رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں کبھی ناامید نہیں ہوا, اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے بغیر بندہ اس کا بندہ امید لگا لے اچھے کی, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. تو اس میں مشکل وقت بھی تھا, لیکن کچھ سیکھنے کو بھی ملا, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جو ہائی لائٹس ہیں, جو اگر میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ناظرین کو بتاؤں, کہ ایک صبر جو ہے, پیشنس از ویری امپورٹنٹ, ہوپ از ویری امپورٹنٹ, یو شوڈ ناٹ لوز ہوپ, یو شوڈ ناٹ لوز faith in what you believe, اور in Almighty Allah, اور پیشنس. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی مشکل وقت سے گزرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. تو مجھے بھی ان تینوں چیزوں سے فائدہ ہوا, اور 9 مئی کو میں رہا ہوا, لیکن پاکستان میں 11 مئی 2016 کو پہنچا, اور بڑا لائف چینجنگ مومنٹ تھا میرے لیے. سر, عام تاثر یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بری طرح ناکام ہے. آپ اس کی وجہ پارلیمنٹ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس کی وجہ تو میں جوڈیشل سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں. ایک تو انیشلی پارلیمان اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری, ان کا تینوں کا ایک کمبینیشن ہے, جس کو ٹریکوٹمی آف پاور بھی کہتے ہیں. اور اس میں ہر جو ستون ہے اس کو اپنا کام دیانتداری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشل پروسیس کے اندر عوام کا جو ہے بھروسہ وہ دن بدن کم ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں پر ان کو ایگزیکٹو سے ایڈ چاہیے, تو ایگزیکٹو کو چاہیے کہ وہ ان کو ریسورس اور ہینڈ ہولڈنگ کریں, ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں. جہاں تک تعلق ہے قانون سازی کا, ویسے تو پاکستان از اے ویری اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری. ہم نے ہر چیز کا قانون بنایا ہوا ہے, اور اس پہ امپلیمنٹیشن کس حد تک ہوتی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. بٹ جوڈیشل پروسیس کا جہاں تک آپ کا کویسچن ہے, اس میں جو ہماری عوام کی, جنرل پبلک کی جو امیدیں ہیں, وہ جوڈیشل پروسیس کے ساتھ اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. سر, اگر آپ اپنی ہابیز کے بارے میں بتانا چاہیں. پہلے آئی یوز ٹو پلے کرکٹ الاٹ, اینڈ اس کے بعد میں اسکول میں فٹ بال ٹیم کا کیپٹن تھا اپنے اسکول کا. پھر اس کے بعد کرکٹ کو میں نے بہت کھیلا, بڑے اچھے لیول پہ کھیلا. بٹ اب تو ہم پالیٹکس میں کی جو گیم ہے اس کے اندر زیادہ انوالوڈ ہے, زیادہ ٹائم وہ ہم کنزیومنگ ہے وہ. بٹ وقت ملے تو اب پیڈل بڑی اچھی گیم ہے, وہ کھیل لیتے ہیں ٹائم ملے تو. سر, آپ کی شادی کب ہوئی, اور ارینجڈ تھی یا لو میرج؟ شادی میری بچپن میں ہی ہو گئی تھی. شادی ابھی میں 24 سال کا تھا, تب میری شادی ہوئی 2011 میں.
اور جو تھی شادی میری لو میرج تھی, وہ شی واز مائی کلاس فیلو. اینڈ یا سر لڑکپن میں آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی؟ دیکھیں, جس سیاسی گھرانے میں میری پرورش ہوئی, ہمیں دوستیاں بنانے کا بہت شوق تھا. تو میرے بچپن سے ہی فرینڈس, دوست, لڑکیاں جو تھیں وہ میری ہمارے ساتھ دوستیاں تھیں ان کی. بٹ ایک گیپ بیچ میں آ گیا. ایشین کالج میں جب تھے تو وہ تو بوائز اونلی اسکول تھا. سو پھر میں ویکن ہاؤس میں چلا گیا. تو ہاں, دوستیوں کی حد تک تو بالکل تھی. ان کو آپ گرل فرینڈ کہہ لیں یا فرینڈ کہہ لیں, بٹ فیمیل فرینڈ بالکل تھی میری. مطلب کافی زیادہ. سر کوئی ایسا خواب جو ابھی تک ادھورا ہو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ خواب جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے, اور جو ڈریم نہیں کرتا اس کو زندگی کا اتنا لطف بھی نہیں آتا. تو آئی ایم اے ڈریمر مائی سیلف, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے سوچی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اچیو کروں. اس کا پروسیس میں ہوں. ایک تو میرا ڈریم ہے کہ میں اپنے خطے کی جو محرومیاں ہیں وہ کسی طرح دور کر سکوں. اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہوتے ہوئے اگر میں یہ اچیو کر لوں کہ میں اپنے خطے کی جو محرومیاں ہیں اور ان کی جو آواز ہے, بڑی جینوئن آواز ہے, ایک الگ صوبے کی, ایک اٹانومس پروونس کی, اگر وہ میں اچیو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت میری زندگی کا ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی چھوٹی چھوٹی ڈریمز ہیں. آئی وانٹ ٹو آلسو رائٹ اے بک, بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ. آئی ٹرائی ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم فرام مائی پالیٹکس. سو اگر وہ بک کو میں کمپلیٹ کر لوں, جس کی میں کچھ 7-8 چیپٹرز لکھ چکا ہوں, بٹ a lot has to be done on that part also. آخر میں سر میرے ویورز کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فالو کریں احمد کو, اور سبسکرائب کریں. اور ان کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا ہے, اور وی نیڈ ٹو انکریج آر یوتھ, جو اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, نیور لوز ہوپ ان پاکستان, نیور لوز ہوپ ان یور democratic system, and never lose hope in your identity. تھینک یو گیلانی صاحب, آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا. امید کرتا ہوں کہ آپ نے گیلانی صاحب کی گفتگو سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.